بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم بن ادہم نقل کرتے ہیں کہ میں حجاج کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور ہمارا قافلہ ایک بیابان سے گزر رہا تھا۔ میں ایک حاجت کے لیے قافلہ سے جدا ہوا تو میں نے اس بیابان میں ایک بچہ کو دیکھا جو تنہا محو سفر تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، ایک بچہ بغیر قافلہ کے نہ جانے کہاں جا رہا ہے۔ میں اس بچہ کے قریب گیا اور اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بچے نے جواب دیا میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کا سن چھوٹا ہے اور آپ پر اس وقت حج واجب نہیں ہے، آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ بچے نے کہا شیخ کیا تو نے مجھ سے بھی چھوٹے بچوں کو کبھی مرتے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا آپ کی سواری کہاں ہے؟ بچے نے کہا زادی تقوی وراحلتی رجلی وقصدی مولائی، میرا زاد راہ تقوی ہے، میرے پاؤں میری سواری ہے اور میرا مقصود میرا مولا ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کھانے کے لیے خوراک تک نہیں ہے، آپ اتنا لمبا سفر خوراک کے بغیر کیسے طے کریں گے؟ بچے نے جواب دیا اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے تو کیا تم کھانا اپنے گھر سے لے کر جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ بچے نے کہا جس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے وہی مجھے خوراک بھی فراہم کرے گا۔ میں نے کہا آپ تیزی سے چلیں تاکہ قافلے سے مل جائیں۔ بچے نے کہا میرے ذمہ کوشش ہے اور رہنمائی کرنا اس ذات کا کام ہے۔ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے لیے کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جب میں اس بچے سے محو گفتگو تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوش انداز جوان سفید لباس پہنے ہوئے آیا اور اس بچے کو سلام کیا اور اس سے معانقہ بھی کیا۔ میں نے اس جوان سے کہا تمہیں اس ذات کی قسم جس نے تجھے اخلاق حمیدہ کی تعلیم دی ہے اور جس نے تیرے ظاہر کو آراستہ کیا ہے، مجھے بتاؤ یہ بچہ کون ہے؟ جوان نے کہا یہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے بچے کو قسم دے کر کہا کہ آپ کو آپ کے آبائے طاہرین کی قسم، یہ جوان کون ہے؟ بچے نے کہا یہ میرے بھائی خضر علیہ السلام ہے، یہ روزانہ ہمیں سلام کرنے آتے ہیں۔ پھر میں نے جناب زین العابدین علیہ السلام سے کہا آپ کو آپ کے آبائے طاہرین کی قسم، آپ اس بیابان کو بغیر کسی زاد راہ کے کیسے طے کرتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میں ان بیابانوں کو 4 چیزوں سے طے کرتا ہوں۔ پہلی چیز تمام دنیا کو اللہ کے زیر اختیار اور اس کی ملکیت میں سمجھتا ہوں۔ دوسری چیز تمام لوگوں کو خدا کا غلام اور اسی کے دسترخوان پر پلنے والا سمجھتا ہوں۔ تیسری چیز تمام وسائل زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھی چیز اس کی قضاء و قدر کو تمام چیزوں میں نافذ جانتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا آپ اس زاد راہ سے دنیاوی بیابان تو کیا آخرت کی تمام گھاٹیاں بھی طے کر سکتے ہیں۔